الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155، 56 اور 57۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ تاکید کا جملہ استعمال فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یعنی اس دنیا میں انسان آیا ہی آزمائش کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے۔ اس دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے نہیں آیا، جس نے بھیجا ہے اس کی مرضی سے زندگی گزارنا جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور آزمانا بھی ہے اس دنیا میں، کبھی خوف اور ڈر کے ذریعے سے، کبھی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، کبھی مالوں کے نقصان کے ذریعے سے، کبھی جانوں کا نقصان، کبھی پھلوں اور باغوں کا اور کھیتوں کا نقصان۔ یہ نقصانات طرح طرح کے آزمائش کے طور پر اس دنیا میں آتے رہیں، لیکن جب یہ آزمائشیں آئیں تو کرنا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو کہ جب بھی ان پر آزمائش آئے اللہ کی طرف سے، وہ دعائی دینا نہ شروع کر دیں، مارے گئے، لوٹ گئے، کاروبار ہی نہیں رہے، بڑے مندے ہیں، جو آج کل ہمارا حال ہے۔
اللہ نے جب فرمائی دیا کہ میں نے تمہیں ضرور آزمانا ہے، تو آزمائشوں کے آنے پر گھبرانا تو نہیں چاہیے مومن کو۔ مومن کو تو یہ سبق دیا گیا وہ بشر صابرین کے ہر آزمائش کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ کی تقدیر جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے ہمارے مقدر میں، جو کچھ ہمارا مالک ہمارے لیے پسند کرتا ہے، ہمیں اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی تقدیر سے لڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سر تسلیم خم کر دینا چاہیے کہ میرا مالک جس حال میں بھی مجھے رکھے میں اسی حال میں خوش ہوں۔ یہ ہے ایمان۔ اور اگر آدمی معمولی سی مشکل پیش آ جائے اور گھبرا جائے، واویلا کرتا پھرے، تو وہ مومن نہیں ہے، یہ تو کافروں کا شیوا ہے۔ کافر جو ہے چونکہ ان کے نزدیک آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ان کے نزدیک اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے مرنے کے بعد روشنی ہی روشنی ہے۔ صحیح معنوں میں اس دنیا میں اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزار گئے تو مرنے کے بعد کی زندگی انتہائی خوبصورت، انتہائی کامیاب، کوئی خوف اور خطرہ وہاں نہیں ہوگا جو اس دنیا میں ہے۔ لہٰذا جو لوگ ہر وقت بڑی ٹینشن ہے جی، بڑے سٹریس میں ہیں، بڑی پریشانی ہے، مدہوش ہو کے جو زندگی گزار رہے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، یقین مانیے اللہ کی تقدیر پر ایمان اور خداوند عالم پر توکل، یہ اگر پوری طرح انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر اس دنیا میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بہا من خطایاہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو جب اس کو کوئی بدنی تھکاوٹ ہوتی ہے، کوئی بدن میں جسم میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی فکر لاحق ہوتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یہ ساری چیزیں جن سے ہم گھبراتے ہیں اور اب تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتی الشوکۃ یشاقها، یہاں تک پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے، جتنی قسم کی بھی تکلیفیں ذہنی یا جسمانی، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، ان سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں میں سے گناہوں کی کمی کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مومن کے لیے یہ جو پریشانیاں ہیں دنیا کی، ذہنی اور جسمانی، یہ نقصان کا باعث نہیں ہے، یہ رحمت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کے بدلے مسلمان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، انہیں کم کرتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ لہٰذا بیماری آنے پر، جسمانی طور پر تھکاوٹیں ہو جانا، درد ہو جانا، زخم لگ جانا، ذہنی طور پر گزرے ہوئے برے حالات پر فکر مند ہونا، آنے والے حالات پر غم زدہ رہنا،
खामखा परेशानियों को अपने ऊपर सवार कर लेना, इसकी इजाज़त नहीं। बल्कि मामूली पाँव में कांटा भी लगता है तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो गुनाहों का कफ़ारा बनता है। लिहाजा जो भी तकलीफ़ आए, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, औलाद के हाथों, बीवियों के हाथों, शौहरों के हाथों, बहन भाइयों के हाथों, दोस्तों के ज़रिए जिस मकाम से भी कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उस पर मुसलमान सब्र करे, सब्र का मुजाहरा करे, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे तो खुदावंद आलम गुनाहों को माफ़ करता है। अन काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुमिन कमसलिल खाम्मा मिनज़ ज़र्अ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन की मिसाल एक नरम शाख की तरह होती है। तुफ़य्युहर रियाह, उस नरम शाख को या नरम फसल को हवाएं इधर उधर झुकाती हैं। तसरहा मर्रा, कभी एक तरफ वो फसलें झुक जाती हैं हवा की वजह से, व तुअद्दिलुहा उखरा, कभी दूसरी तरफ उनका रुख हो जाता है, कभी शाखें सीधी हो जाती हैं। हत्ता याती है अजल, यहाँ तक के मोमिन को मौत आ जाती है। यानी इस दुनिया में नशेब व फराज आते रहते हैं मोमिन पर। जिस तरह फसलों पर हवाएं चलती हैं तो उनको कभी एक तरफ झुकाती, कभी दूसरी तरफ झुकाती। वमसलुल मुनाफिक कमसलिल अर्ज़तिल मुजज़िया अल्लती ला युसीबुहा शैउन हत्ता यकूना जिआफुहा मर्रा वाहिदा। लेकिन मोमिन के मुकाबले में मुनाफिक की मिसाल ऐसे है जैसे सनोबर का दरख्त है, वो ठोस सीधा ही खड़ा रहता है, जितनी मर्जी हवाएं चलें उसमें लचक ही नहीं है, किसी तरफ वो झुकता ही नहीं है। लेकिन जब किसी दिन शिद्दत की आंधी आती है तो झुकने के बजाय वो मुस्तकिल तौर पर जड़ों से ही उखड़ जाता है, एकदम टूट कर जमीन पर गिर जाता है। ये मुनाफिक की मिसाल, उसके अंदर लचक नहीं। मुसलमान के अंदर लचक, हवाएं उसको इधर उधर घुमाती हैं, झुकाती हैं, लेकिन वो सनोबर की तरह अकड़ के खड़ा नहीं होता है। और जो फरमाए युसीबुल मोमिन मिन अनवाइल मशक्का मिन अल खौफ वल जू वल मरद वगैरह, मोमिन को जिस तरह हवाएं फसलों को हिलाती जुलाती, मोमिन को भी तरह तरह की मशक्क़तें, कभी खौफ, कभी भूख, कभी बीमारियां, कभी ज़ख्म, कभी बुखार, ये तरह तरह की चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं। वल्हासिल अन्नल मुमिन ला यख़लु मिन इल्ला औ क़िल्ला औ ज़िल्ला। हकीकत में मोमिन जो है उसको कभी कोई बीमारी, कभी किसी चीज़ की कमी, कभी ज़िल्लत और रुसवाई, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में लाहिक हो सकती हैं। कुल्लु ज़ालिका मिन अलामत सआदा, ये सारी चीज़ें खुशबख्ती की अलामत हैं, इनको मनहूस ना समझा जाए। यानी बेशर्त सब्र व रिदा व शुक्र, लेकिन शर्त ये है कि आदमी इन आजमाइशों पर सब्र से काम ले, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाए, ज़ुबान पर शुक्र, दिल से शुक्र अदा करे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है हर हाल में, जिस हाल में भी तूने मुझे रखा हो। मसलुल मुमिन मसलुल खाम्मा तुहम्मिरुहु मर्रा व तुसफ्फिरुहु उखरा।
مومن کی مثال اس فصل کی طرح یا اس شاخ کی طرح ہے، کبھی تو وہ فصل سرخ ہوتی ہے، کبھی زرد ہو جاتی ہے، اس کے اوپر حالات بدلتے رہتے ہیں، اور التی لا یصیبها شیء، جو صنوبر کا درخت، اس کو تو کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی، حتی یکون انجعافها اے انقطاعها و انقلاعها، وہ تو ایک دم ٹوٹ کے گرتا ہے جب بھی گرتا ہے۔ فَكَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَالْفَاسِقُ يَخِلُّ لَهُمُ الْأَمْرَاضُ وَالْمَصَائِبُ لِأَلَّا يَحْصُلَ لَهُمْ كَفَّارَةٌ وَلَا ثَوَابٌ۔ یہی مثال صنوبر کی، منافق کی ہے اور فاسق آدمی کی ہے۔ بیماریاں آئیں، مصیبتیں آئیں، وہ ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے اور اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بھی نہیں بنتا، نہ اس کو کوئی اجر و ثواب ملتا۔ مومن کو یہ بات سمجھائی گئی ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، وہ یہاں عیش پرستی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جس طرح قیدی قید کے اندر خوش نہیں ہوتا، وہ بے چین ہوتا ہے کہ کب مجھے رہائی ملے، اسی طرح اصل مومن وہ ہے جو اس دنیا کو ایک قید خانہ سمجھے اور یہاں سے نکل کر مرنے کے بعد جنت کے اصل مقام کی آزادی پا لے۔ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، وہ اس کو جنت کی طرح سمجھتا ہے کہ یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔